فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرا محبوبہ یہ میری طرف سے اعلان کر دے، یہ میری طرف سے پیغام دے دے قیامت تک آنے والے انسانوں کو۔ اگر یہ تیرے سے پوچھے ایمان کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، ایمان کا ذائقہ کیسا ہونا چاہیے، ایمان کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان سے کہہ دو ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے یار ایمان لے کے آئے۔ ایمان تو آپ بھی لے کے آئے، میں بھی لے کے آئے، آپ کے میرے اماں ابا لے کے آئے، بہن بھائی لے کے آئے، لیکن صحابہ کے ایمان کے تذکرے اللہ کے قرآن میں کیوں بیان کیے گئے؟ میرے عزیزو، جب اللہ اس کے رسول کی محبت کی باری آتی ہے، پہلے میں اپنی دکان کو دیکھتا ہوں، پہلے میں اپنے کاروبار کو دیکھتا ہوں، پہلے میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہوں، اپنے کنبے کو دیکھتا ہوں، اپنے حالات کو دیکھتا ہوں، اپنے خاندان کو دیکھتا ہوں۔ کبھی جوان بچیاں میرے سامنے آ جاتی ہیں، کبھی بچوں کی نوکری میرے سامنے آ جاتی ہے، کبھی میری بیماری میرے سامنے آ جاتی ہے، کبھی گھر کی ڈیلیوری میرے سامنے آ جاتی ہے، کبھی کچا مکان مجھے نظر آنے لگتا ہے، کبھی دکان مجھے نظر آنے لگتی ہے۔ آپ کے اور صحابہ کے، ہمارے ایمان اور صحابہ کے ایمان میں ہی فرق تھا۔ میرے عزیزو، جب آواز لگے ہمیں مکان نظر آتا ہے، جب آواز لگا کرتی تھی صحابہ کو آمنہ کا لال نظر آتا تھا۔ اتنا فرق ہے۔ اگر کوئی بندہ سخاوت کرتا ہے، اگر بندہ کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اگلا بندہ بچ جائے اسے شاباشی دینے کے، اگلا بندہ بچ جائے اسے میرے عزیزوں اسے اپریشیٹ کرنے کے، اگلا بندہ اس کو اور اس کے دل جوئی کرنے کے، بلکہ کہے گا یار اتنا بھی نہیں کیا کرتے، یار ذرا تھوڑا سوچ سمجھ لیا کر، آنے والے وقتوں کے اندر پتہ نہیں کیا حالات ہے، آنے والے وقتوں کے اندر پتہ نہیں کیا حالات ہے، آنے والے وقتوں کے اندر پتہ نہیں کیا مزاج بنے گا، یار تو بے وقوفی والی باتیں کرتا ہے، بچوں والی باتیں کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا دے، لیکن اتنا تو نہ دے کہ تیرے بچے یتیم ہو جائیں، تیرے بچے فقیر ہو جائے۔ اللہ اکبر، یا تو بے وقوف ہے۔ یہی بات تو وہ لوگ کہا کرتے تھے جن کو مالک کائنات نے منہ توڑ جواب دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہا کرتے تھے تن کے کپڑوں کا سودا کر دیا، مال اولاد کا سودا کر دیا، جان قربان کر دی، کنبے برادری قربان کر دیے، انہوں نے کچھ نہ دیکھا بلکہ اپنا حال نہ دیکھا کہ ایسے لوگ عقل مند نہیں ہوا کرتے، ایسے لوگ بے وقوف ہوا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے جب دیکھا نبی کے غلاموں کو بے وقوف کہا جا رہا ہے، مالک کائنات نے قرآن پاک میں ڈانٹ دیا، الا انہم ہم السفہاء، او لوگو میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف نہ کہو، ان کے بڑھتی ہوئے محبت اور ایمان کو دیکھ کر تم جلتے ہو، تمہارے سے بڑا کائنات کے اندر بے وقوف کوئی نہیں۔ یہ آج کے دور کے اندر تمہیں سمجھاتے نہیں؟ کوئی مسجد بنانے کا مشورہ کرے گا، کہے گا تو نے دین کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ کوئی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا کسی سے مشورہ کرے گا، کہے گا یار سارے بنائے گا، ایک آدھا بنا دے۔ انسان تو اپنا مال جان وہاں لگاتا ہے، اپنی محنت اپنی صلاحیتوں کو وہاں میرے عزیزو استعمال کرتا ہے جب اسے فائدہ نظر آئے۔ رات کو پیسہ لگائے، صبح فائدہ نظر آئے، دن کو پیسہ لگائے، شام کو فائدہ نظر آئے۔ اور آپ کو بھی ایسی بولیاں بولنے والے بہت سارے نظر آئیں گے، آدھے گھنٹے کے بعد دیکھنا 2 کا 4 ہو جائے گا، 4 کا 2 ہو جائے گا۔ لیکن مالک کائنات قرآن کریم میں جس فائدے کا اعلان کر رہے ہیں، اس کی ضمانت کون دے رہے؟ سارے نبیوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے فرما رہے ہیں، او لوگو اللہ وعدہ کر رہا ہے اور آمنہ کا لال اس وعدے کے درمیان ضامن بن رہا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے وعدہ فرمایا گیا، میرے عزیزو روتے ہوئے کو ہنسانے پر وعدہ فرمایا گیا، بھوکے کو کھانا کھلانے پہ وعدہ فرمایا گیا، 2 لڑووں میں صلح کروانے پہ فائدہ کروایا پہ میرے عزیزو وعدہ فرمایا گیا۔ میرے عزیزو یہ بھی تو ارشاد فرمایا تھا، او لوگو سلام کو عام کر دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، لڑے ہوئے میں صلح کرا دو، رات کو خدا کو مصلی پہ کھڑے ہو کے دکھا دو۔ جو یہ کام کرے گا میرے عزیزو ہنستا ہوا قیامت کے دن جنت الفردوس کے اندر چلا جائے گا۔ یہ تو غیب کے وعدوں کا یقین بتلانے کے لیے اللہ کا قرآن بار بار یہ جوڑ کے کہہ رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نمازوں کے سجدے پہ زور ہے میرے عزیزو، وہ بھی نمازیں ایسی پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس سے پہلی والی بات الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے، غیب پر ایمان لانے والے، اور اللہ کے راستے میں جو اللہ نے ان کو دیا
मालिक कायनात ने ऐलान फरमा दिया, ए मेरे बंदो, सावन वाला में ईदगाह दारुल उलूम में आने वालों, अल्लाह अकबर काबिरीन की ज़ियारत करने वालों, मैंने कब तुम्हारे से तुम्हारा माल मांगा, मैंने कब तुम्हारे से तुम्हारी मेहनत का माल मांगा, मैंने तो उसी माल के मांगने का तकाजा किया जो माल मैंने अपने फजल से तुम्हें अता फरमाया। अगर तुम्हें अपनी मेहनत पे भरोसा, अगर लोग मेहनत पे भरोसा करते तो दुनिया के अंदर किसी का चूल्हा न बुझता, अगर लोग अपनी जात पे भरोसा करते दुनिया के अंदर कोई बीमार ना होता, अगर जो लोग अपनी जात पे भरोसा करते किसी की बच्ची को तलाक ना होती, अगर मेरे अजीजों लोग अपने आप पे भरोसा कर लेते किसी का कारोबार तबाह ना होता। ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। ए बंदे, तुझे क्यों समझ नहीं आ रहा, तेरे पर, तेरे घराने पर जो हो रहा है ये सारा अल्लाह का फजल हो रहा है। किस जान पर, किस हाल पर, किस जिस्म पर, किस ताकत पर भरोसा करके बैठा, हल्की सी आंख का नूर फीका कर दूं, सारी दुनिया जोर लगा के इसे तेज नहीं कर सकती। अगर तेरी जुबान के अंदर कोई लुकनत पैदा कर दूं, तेरी जुबान के गिरा को खोल कोई नहीं सकती। अगर मैं तुझे मैदे का मरीज बना दूं, कोई ठीक नहीं कर सकता। हल्का सा टांगों का पेच हिला दूं, बगैर सहारे के चल नहीं सकता। मैं वो खुदा हूं, ये उंगलियां किसी और को दिखाया कर, ये इशारे किसी और को दिखाया कर, ये बार बार उंगलियों का मटकाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अगर मैं करने पर आ गया, इन उंगलियों को तोड़ मरोड़ के ऐसा कर दूंगा, पानी का पिला गिलास सामने पड़ा होगा, पकड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। खबरदार, ये कपड़ों की चमक किसी और को दिखाया कर, ये गाड़ी की लहरे बहरे किसी और को दिखाया कर। खबरदार, ये पैसे की धौंस किसी और को दिखाया कर। आज तो मक्खी बैठने नहीं देता, आज तो अपने जिस्म पे मट्टी का जर्रा बर्दाश्त नहीं करता। आज किसी का मोटरसाइकिल तेरी गाड़ी के आगे अजय बर्दाश्त नहीं करता। किसी साइकिल वाले को तो अपने मुंह नहीं लगाता, किसी रेडी वाले को देखना गवारा नहीं करता। खबरदार, खबरदार, मेरे कार से बचियो, मेरे गुस्से से बचियो। और कपड़े पहनने वालों, अदा और सदारतों की सीटों पे बैठने वालों, लोगों से हाथ मिलाना गुनाह कबीरा समझने वालों, मैं वो खुदा हूं, अगर मैं अपनी आई पे आ गया, पेपर बंधवा कर तुम्हें बिस्तरे पे लिटा दूं, उठाने वाला कोई नहीं आएगा। जब चाहता है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मेरे पे तराज कर देता है। फसल तेरी खराब हो, अल्लाह ने कीता। बीमारी आ जाए, अल्लाह ने कीता। बच्चा पैदा ना हो, अल्लाह ने कीता। कारोबार में नुकसान हो, अल्लाह ने कीता। पिछले साल पैदावार बड़ी नहीं थी, अल्लाह ने कीता। अब पैदावार दुगनी होगी, अब भी तो बता, ये सारा अल्लाह ने कीता। जिल्लतों के नक्शे से निकाल कर इज्जत दूं, अब भी तो बता, अल्लाह ने कीता। अल्लाह अकबर, तूने मांगी नहीं, बगैर मांगे औलाद की फरवानी लाइन लगा दूं, अब भी तो कह अल्लाह ने कीता। कहां से उठाया था, एक गांव में एक झुग्गी के अंदर रहता था, मट्टी के अंदर तेरे कपड़े हर वक्त भरे होते थे, मट्टी खाया करता था। कहां जाकर मैंने अपनी नेमतों से तुझे नवाज दिया, अब तो कह रहा पैसे ने कीता, अब्बू ने कीता, हुकूमत ने कीता, ओहदों ने कीता। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जब तू मुझे छोड़कर मेरे गैर की तरफ इशारे करता है, मेरा आसमान कांपने लग जाता है, मेरी जमीन मेरे अजीजों झटके देती है। इलाही एक डकार की मार है, मालिक कायनात एक झटके की मार है। इजाजत दे अल्लाह पासा पलट दो, इलाहुल आलमीन दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं कोई बात नहीं, ये एतराज आज मेरे पे करता है, अल्लाह अकबर, इसे चाहिए था मेरी तौहीद की वकालत करता, मेरे नबी की खत्मे नबूवत की वकालत करता, क्या इसकी वकालत मैंने नहीं की। जब मैंने इसके मटेरियल को आसमान की मखलूक के सामने रखा तो कहा था कालू अतजालू फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, और अपने बारे में कहा था वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। मैंने कहा था तुम्हारी इबादतें अपनी जगह, तुम्हारे सजदे अपनी जगह, लेकिन जिसको मैंने बनाया उसके मेआर के बारे में क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, जब जमीन पे भेड़े करतूत होते होंगे, बेटी का हक दबाया जाता होगा, बहन को धक्के दे के घर से निकाला जाता होगा, सगे भाई को अदालत के कटहरे के अंदर खड़े होकर उंगलियां उठा उठा के इल्जाम दिलवाया जाता होगा, माँ बाप को जलील किया जाता होगा, तो तेरा मेरा दुश्मन कहता होगा मैंने कहा नहीं था अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा। पता है तेरे बारे में तो वकालत इतनी की थी, इस जालिम ने तो कहा
کہا تھا مالک کائنات مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں موت تک، میں قیامت کی صبح تک زندہ رہوں، اتنی مہلت دے دے میں انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ صلاحیت کر جاؤں، کیا کرے گا؟ کیا تک ہو سکی؟ زندگی کے آخری سانس تک میں تیرے بندوں کو تیرے سے دور کروں گا، تیری جنت سے دور کروں گا، جہنم کے دروازے میں لانے کی کوشش کروں گا، تیرا نافرمان بنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا یہ چیلنج ہے، کہاں چیلنج ہے؟ فرمایا جا پھر میں نے تیرا چیلنج قبول کر لیا، اگر تو میرے بندوں کو جہنم میں لانے کی، میرے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا تو مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے، زندگی کے سال ختم ہو جائیں گے، زندگی کے مہینے ختم ہو جائیں گے، زندگی کے ہفتے ختم ہو جائیں گے، زندگی کے دل ختم ہو جائیں گے، زندگی کے منٹ ختم ہو جائیں گے، سیکنڈوں میں سے چند سیکنڈ باقی رہیں گے، زبان کام کرنا چھوڑ دے گی، آنکھ کام کرنا چھوڑ دیں گے، ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیں گے، اس وقت یہ ہلکے سے اشارے سے مجھے منانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا اللہ معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں اسے اتنا معاف کروں گا جہنم کے دروازے سے ہٹا کے جنت الفردوس کے دروازے پہ کھڑا کر دوں گا۔ میں تو ہر جگہ تیرا دفاع کرتا ہوں، تو بھی تو کر۔ مٹی میں ہاتھ ڈالے کہ سونا بتا میں بناتا کہ نہیں بناتا؟ تجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے تجھے کیسے بنایا۔ پچھلے یہاں قبرے کے اندر ہلکی سی کیل گاڑنیوں دیوار کے اندر ہلکی سی آواز ہتھوڑی کی مارے گا، ٹک ٹک کی آواز آئے گی، اے میرا بندہ یہ میز پر سرکائے گا، گھسڑنے کی آواز آئے گی، کرسی آگے پیچھے کرے گا، کھڑکنے کی آواز آئے گی، حتیٰ کہ جوتا زمین پہ پھینکے گا، جوتے کی آواز آئے گی۔ تجھے پتہ ہی نہ چلا تجھے بنانے والا کون ہے۔ تیری ماں ساگ کاٹ رہی تھی، میں اندر تجھے بنا رہا تھا۔ تیری ماں پیاز کاٹ رہی تھی، میں تیری آنکھوں میں رنگ بھر رہا تھا۔ نہ ہلی نہ جلی، نہ پھٹکی نہ اٹھی، نہ بیٹھی نہ سوئی، نہ جاگی نہ در، کوئی چیز نہ ہوئی۔ اے بندے تجھے پتہ نہیں تیری ماں لنڈے بازار میں پھر رہی تھی، میں اندر تیرے پارٹ بنا رہا تھا، تجھے پتہ ہی نہ چلا۔ تیری ماں تو تجھے خبر ہی کوئی نہ تھی۔ ہلکا سا پیٹ باہر آیا، لوگوں نے کہا مبارکہ مبارکہ، اور نادانوں تمہیں سمجھ نہیں آئی اتنے سے پیٹ کے اندر رحم مادر کے اندر میں نے کتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویہ، اے بندے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اے بندے اپنے انکاروں کو دیکھ، اپنی نافرمانی کو دیکھ، اور رحم مادر میں میرے بنانے کو دیکھ۔ خیال نہیں آتا تجھے؟ جہاں چاہتا ہے انگلی اٹھا کے میری طرف اشارے، میرے طرف بگاڑا کیا ہے؟ آج سگا باپ تیرے سامنے پڑا ہو، جس بیوی کے ساتھ 30 سال لیٹ کے تم ساتھ لیٹ کے ساتھ بٹھا کے لذتیں لیتا رہا، اگر آج وہ بیمار ہو جائے چرپائی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کرونا آیا تھا، مالک کائنات نے دکھایا نہیں، اگر ابا پہ کرونا آیا بیٹا بھاگ گیا، اماں پہ کرونا آیا بیٹی بھاگ گئی، یار پہ کرونا آیا یار نے محلے سے گزرنا چھوڑ دیا۔ فرمایا بندے یہ تو میں نے تجھے ایک جھلک دکھائی ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا جس طرح یہ تجھے چھوڑ کے چلے جائے، جس طرح یہ تجھے چھوڑ کے چلے گئے، قیامت کے دن کا نقشہ ہلکا سا میں نے کھینچ دیا۔ یہاں تو چلو حال ٹیلی فون پہ پوچھتے ہیں، وہاں کوئی ٹیلی فون پر حال بھی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جب سارے رشتہ دار منہ موڑ جاویں گے اس وقت تو پھر مجھے کہے گا اللہ رحم رحم، اس وقت نہ تیری سنوں گا واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اللہ فرماتے ہیں نہ کبھی دیکھوں گا نہ تیری مدد کروں گا، کبھی انظرون فرمایا اے بندے میں تجھے دیکھوں گا کوئی نہیں، الہ العالمین پھر میں کروں گا کہ وہاں ہزار ہزار سال تک پکارے گا میں تیری نہیں سنوں گا۔ اس کچی سی زمین پر ساون والا کی دھرتی پر اس چھوٹی سی بستی میں جہاں معیاری سہولیات کوئی نہیں، پانی کا انتظام کوئی نہیں، پڑلوٹ پکے کوئی نہیں، میرے عزیزوں میڈیکل کا انتظام کوئی نہیں، اللہ کیا کرو؟ فرمایا کوچا یا کملا بے شک دھوتی بنیان تو نے پہن رکھی ہے، تیری ٹوپی بھی میلی کچھلی ہے، تیرا جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہے، تیری جھگی کی دیواریں بھی ڈھیلی ڈالی ہیں، تیری بستر بھی ڈھیلا پرانا پڑا ہوا ہے، تیری چرپائی کی دون بھی کسنے والی ہے، سکی روٹی ہے گھی لگی کوئی نہیں، سالن ہے اس کے اندر نمک مرچے کوئی نہیں۔ ان حالات کے اندر بندے زمین پر سچے دل سے ایک مرتبہ کہہ دے اللہ، کیا کہہ دے اللہ۔ اے میرے بندے
اس حال کے اندر میں تجھے 70 مرتبہ جی بندہ کہہ کے جواب نہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ یہ اللہ قیامت کے لیے یاد کروائیں گے۔ ان آوازوں کو اچھی طرح پہچان لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کو پہچان لو۔ قیامت کے لیے ان آوازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، الم یاتکم نذیر، کیا تجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، متنبہ کرنے نہیں آیا تھا، تنبیہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کہے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آئے تو تھے لیکن میں نے کہا چلو چلو بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں نے کہا چلو چلو جوان بیٹیاں، حج کا مہینہ آتا تھا، جلندری صاحب پیغام دیتے تھے میں حج پہ جا رہا ہوں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ارے تسا دعا فرمانا، باقی کرتوت میں کرتا رہوں گا، گناہ میں نہیں چھوڑوں گا، تسا دعا فرمانا، بے حیائی کے اڈے میں نہیں چھوڑوں گا، تسا دعا فرمانا، میں کسی کی دھی بیٹی کی غیرت اجاڑنے میں کسر نہیں کروں گا، تسا دعا فرمانا، میں سود کا بازار کرم کرنے پہ دیر نہیں کروں گا، دعا نہ فرمانا۔ فرمایا خدا کے بندو خبردار خبردار، اگر چوری اور سینہ زوری پر تم باز نہ آئے، گناہ کیا، گناہ پہ ڈٹھائی دکھائی، پھر تمہارے میں جو نیک بندے ہوں گے تم ان سے دعا کراؤ گے، میں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ مار تو آج پڑھ رہی ہے۔ 50 علماء کرام میں ان کا خادم درمیان میں بیٹھا ہوں، تم کس کس سے دعا نہیں کرواتے؟ ہر جلسے میں چنی پڑھو جی، شیرنی پڑھو جی، چھوارے پڑھو جی، رب اکبر کی قسم ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، کس کے پھوک کے اندر کس کے تھوک کے اندر اپنی کرم نوازی فرما دے۔ اگر چھواروں میں میرے عزیزوں سدھار ہوتا، اگر چنی پڑھنے کے اندر اولاد کا معیار ہوتا تو سارے یہاں بایزید بن بسطامی بیٹھے ہوتے۔ قدم اٹھاؤ، محنت کرو۔ جب لا الہ الا اللہ کی دعوت کا پیغام آیا تو کیا ذمہ داری نبھانی ہے؟ عرض کی کملی والے ہمارا کیا کام ہے؟ وہ صحابی جس نے بکریوں کا ریوڑ چھوڑا تھا اور لاٹھی ہاتھ میں لے کے کھڑا تھا، اس وقت مکھڑے مصطفیٰ دے کے کلمہ پڑھا کہ کملی والے حکم فرماؤ کیا کروں؟ فرمایا وہ جہاں یہ ہو رہا ہے وہی تو کرنے لگ جا۔ کوئی نماز نہ پڑھی، کوئی روزہ نہ رکھا، بس اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قدم بڑھایا، مالک کے کائنات نے قیامت کی صبح تک ان کے نام کو سورج سے زیادہ روشن کر دیا۔ تو سا دعا فرماؤ، رگڑے ہم دیتے رہے۔ 200 روپے کی قسط پر لوگوں کی غیرتوں کے جنازے ہم نکالتے رہے، تو سا دعا فرماؤ۔ کسی کے بیٹے نے تمنا کر دی، ابا پورے محلے والوں کے پاس موٹر سائیکل ہے، مجھے موٹر سائیکل لے دے۔ یہ اپنی شرافت کے ساتھ موٹر سائیکل کی دکان پہ گیا تو اس کو کھڑے ہو کے حاجی صاحبہ کیا حال ہے؟ حاجی صاحب کیڑا حال ہے؟ خود سے فلان ہے۔ اس وقت تو دھی کا حال بھی پوچھ رہا تھا، بیٹی کا حال بھی پوچھ رہا تھا۔ حاجی صاحب فصل دی سناؤ کیا حال ہے؟ حاجی صاحب فلانے کا کیا حال ہے؟ حاجی صاحب نے سر کو جاتے ہوئے کہا موٹر سائیکل دا کیا ریٹ ہے؟ حاجی صاحب اساتے تھوساتے خادمہ، حاجی صاحب گھنو، حاجی صاحب لے جاؤ، پیسے دی پرواہ نہ کرو۔ اب وہ حاجی صاحب نے 500 روپے کس لیٹ کر دی، دروازے پہ آ کے اس کی کھڑی کھٹیا کر رہا ہے۔ خبردار اپنی اوقات میں رہنا، خبردار اپنے پجامے کے اندر رہنا، خبردار اپنی جُتی میں رہنا، خبردار اپنی چادر میں رہنا۔ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے، کسی پر تنقید کرنے سے پہلے اس کے معیار کو دیکھ لینا۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ نہیں فرمایا تھا اے بیت اللہ عزتوں کا مالک تو ہے، بلندیوں کا مالک تو ہے، اعزاز کا مالک تو ہے، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، جس کے دل میں خدا اور مصطفیٰ آ گیا، اللہ کی عزت کی قسم اس کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے۔ رگڑے دے دیے۔ جس بھائی کو منہ سے ٹافی نکال کے دیا کرتا تھا، سردی کے موسم میں 3 مونگ پھلی کے دانے ہوتے، ایک آپ کھاتا 2 بھائی کو دیا کرتا تھا۔ یہ وہی تیرا بھائی ہے جو اپنی قمیض کے دامن سے تیری ناک صاف کیا کرتا تھا، یہ وہی بہن ہے جو تجھے گودی میں اٹھا کے پھرا کرتی تھی، ہگے بھی اس کی گودی میں کرتا تھا، متے بھی اس کی گودی میں تھا، یہ وہی بہن ہے جو اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کرتی، یہ وہی بہن ہے جس نے تیرے رونے پہ ماں سے چماٹے کھائی، یہ وہی بہن ہے جس نے تیرے رونے پر باپ سے جوتے کھائے۔ ان پتر نوچا
بھانو کیوں نہیں چاندی، بھانو کیوں نہیں چاندی؟ رب اکبر کی قسم ہے، اس نے بچپن میں تیرے پخانے پیشاب کا بوجھ اٹھایا، آج 2 روٹیوں کا تو بوجھ نہیں اٹھاتا، تجھے خدا رگڑے کے اندر لے کے آئے گا، تیرے سے اللہ خدا پاک کی قسم سخت انداز میں پوچھے گا۔ یقین جانو ایسا غصہ آئے گا کہ اللہ اکبر، میدان معاشر میں سارے کانپنے لگ جائیں گے۔ اس وقت میرے عزیزوں، اس وقت کے خوف و ہراس سے بچنے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کے واسطے زمین پر اللہ سے ڈر جاؤ، وہاں کام آئے گا۔ اور فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ آج اگر اللہ نے دیا ہے تو ذرا ہوش رکھنا، ہوش رکھنا۔ تجھے مدرسے والے نظر آئیں، مسجد والے نظر آئیں، ابھی نہ کہنا حاجی صاحب تو سب پہلے آگے وے، اللہ تو فضل کٹی بھی کوئی نہیں، لے جو پٹ لو جی ملا۔ خبردار، یہ بڑے کڑوے بول ہیں جو قیامت کے دن میرے مزاج کی تلخیوں میں اضافہ کر دیں گے بھائی۔ اللہ نے موقع عطا فرمایا، یقین جانو یہ علماء، یہ اکابرین، خدا پاک ان کے اوپر برکت عطا فرمائے۔ یہ حضرات یہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں، یہ اپنے اکابرین، اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کی عزت کے معیار کو بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت کے اندر آتے ہیں اور یہی آواز لگاتے ہیں۔ صبح سے لے کر اب تک یہی پیغام چل رہا ہے، او لوگو اللہ کے ہو کے جیو، اللہ کے ہو کے مرو۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معیار میں، اولاد میں، کاروبار میں، بیوی میں، بچوں میں، رشتہ دار کو درمیان میں آنے نہ دینا۔ اللہ کی محبت کے بعد جو کائنات کے اندر جس ہستی سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ محبت کامل ہے، پھر ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، کنبے سے، برادری سے، قوم پرست سے، ہم زبان سے پھر محبت کی گنجائش ہے۔ خبردار ان کی محبت میری محبت پہ غالب نہ آئے، میری محبت ان کی محبت پہ غالب آ جائے۔ تو اس محنت اور اس فکر کے لیے مدارس دینیہ کا ایک نظام بچھا ہوا ہے، ایک جال بچھا ہوا ہے جو آپ کے علاقے میں بتاؤ ڈاکٹر یہاں نہیں آتا، وکیل یہاں نہیں آتا، سائنسدان یہاں نہیں آتا، طبی سہولیات یہاں کوئی نہیں، میرے عزیزوں سہولت یہاں کوئی نہیں، لیکن یہ سہولت آپ کے یہاں اس علاقے میں دارالعلوم عیدگاہ سامن والا کے اندر قرآن کی تعلیم کی، درس حدیث کی، علم حدیث کی، فقہ کی تعلیم کی یہاں سہولت ہے۔ اب تم یہ تعلیم، یہ معیار دنیا آخرت کی کامیابی کا ہم آپ کے دروازے پر آ کے دے رہے ہیں، آپ بھی تو ہماری حوصلہ افزائی فرمائیے۔ اللہ آپ کے مال جان کے اندر برکت عطا فرمائے۔